اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے درود ابراہیمی سے جادو اور بندش کے علاج کا روحانی پہلو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آج بہت کامن ہو گئی ہے، تو اس کا علاج بھی ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ درود ابراہیمی وہ مبارک دعا ہے کہ جس میں اللہ پاک کے محبوب ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کی التجا کی جاتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ ایک عظیم عبادت ہے جو دلوں کو سکون، روح کو نور اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اور پھر جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا، تو اس کے دل میں اللہ پاک پر توکل مضبوط ہوتا ہے، خوف کم ہوتا ہے اور امید کی شمع روشن ہوتی ہے، اور یہی روحانی کیفیت انسان کو ہر قسم کی آزمائش کا صبر اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ بعض لوگ جادو یا بندش کے بارے میں مختلف باتیں سنتے ہیں اور ہر مشکل کو اس سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں تحقیق، حکمت اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو غیر معمولی پریشانی محسوس ہو تو وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، نماز، دعا، تلاوت قرآن اور درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، کیونکہ حقیقی شفا اور مدد تو صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اب درود ابراہیمی کی کثرت انسان کے دل سے مایوسی کے اندھیرے دور کرتی ہے، اور پھر جب زبان مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، وسوسے کم ہونے لگتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس کرتا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہی قرب انسان کے لیے سب سے بڑی روحانی طاقت ہے، اور صوفیاء کرام نے بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ درود پاک دل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ جب دل حسد، بغض، نفرت اور گناہوں کی آلودگی سے صاف ہونے لگتا ہے تو انسان کے اندر اللہ پاک کی رحمت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ روحانی سکون بھی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کی قوت ادا کرتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان خود کو روحانی پریشانی میں مبتلا محسوس کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام باوضو ہو کر درود ابراہیمی، قرآن مجید کی تلاوت، خصوصاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت کرے، اور یہ تمام اعمال اللہ پاک کی حفاظت اور رحمت کی امید کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور شفا کا فیصلہ اللہ پاک ہی فرماتا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھتے وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اثر پیدا کرنے والی ذات جو ہے نا وہ صرف اللہ پاک کی ہے۔ درود پاک بذات خود ایک عظیم عبادت ہے، مگر کسی بھی عبادت کو خود مختار مؤثر سمجھنا درست نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر خیر اور ہر شفا اللہ پاک کے حکم سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر جب بندہ ہر نماز کے بعد محبت و ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور یہی محبت انسان کو گناہوں سے بچنے، نیکی کی طرف بڑھنے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور یہی تبدیلی زندگی کی بہت سی مشکلات کو آسان بنانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب بعض اوقات انسان کی پریشانیاں جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی وجوہات کی بنا پر بھی ہوتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ روحانی اعمال کے ساتھ جائز اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ اگر بیماری ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، اور ساتھ ہی اللہ پاک سے دعا اور درود پاک کا اہتمام بھی رکھا جائے۔ یقین کیجئے کہ درود ابراہیمی کا جو نور ہے نا وہ دل کے آئینے کو چمکا دیتا ہے، اور جب دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو خوف، بے چینی اور مایوسی کی جگہ سکون، امید اور رضا پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ روحانی کیفیت انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ درود پاک مومن کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی برکت سے دعاؤں میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، زبان پاکیزہ رہتی ہے اور دل میں خیر کی خواہش بڑھتی ہے۔ پھر جب انسان اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر کوئی شخص مسلسل خوف، وسوسے یا پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، روزانہ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنائے، اور یہ اعمال ایمان کو مضبوط بھی کریں گے اور بندے کو اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی دلاتے رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روحانی زندگی کا اصل حسن یہ ہے
کہ انسان ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ درود ابراہیمی اسی توکل کو مضبوط کرتا ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ پاک کو پکارتا ہے تو اس کا دل دنیا کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ صوفیانہ تربیت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ زبان پر درود، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زندگی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو باطن کی پاکیزگی اور روحانی اطمینان عطا کرتا ہے۔ ظاہری و باطنی اصلاح ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ درود ابراہیمی کی مجلس انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ جب وہ لوگ اللہ پاک کی رضا کے لیے مل کر درود پڑھتے ہیں تو محبت، اخوت اور خیر خواہی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور یہ ماحول دلوں کی اصلاح اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کبھی بھی خوف پھیلانے والے افراد یا غیر مستند دعووں پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں اعتدال، علم اور تحقیق کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا، قرآن اور سنت کی رہنمائی اور معتبر اہل علم سے رجوع کرنا بہتر راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ علاج نہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی معتبر عالم ہو جو واقعی میں اس کا علاج کر سکتا ہو، یا واقعی میں وہ محسوس کرتا ہو، اس کو دیکھا ہو، اس کی بصیرت ہو کہ واقعی میں آپ کے اوپر کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی جادو بندش کے اثرات ہیں یا کوئی اور بد اثرات ہیں، تو وہ اپنے دعاؤں سے اور قرآنی جو آیات ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے، لیکن ہو بندہ اوتھینٹک۔ پھر رات کی تنہائی میں جو سب سے پیارا عمل ہوتا ہے نا، وہ رات کی تنہائی میں چند لمحے اللہ پاک کے حضور عاجزی سے گزارنا، درود ابراہیمی پڑھنا اور اپنی حاجات پیش کرنا روحانی سکون کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس وقت کی دعا میں اخلاص اور یقین انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کی امید بڑھاتا ہے۔ اب آپ سے ایک عمل شیئر کروں گی، بہت پیارا عمل ہے اور اس کی تاثیر بھی بہت دیکھی گئی ہے، کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں ایسے جو روحانی ہیں، روحانیت سے ریلیٹڈ ہو، اور آپ کی زندگی میں رکاوٹیں بندشیں آ رہی ہیں، آپ کے کام نہیں ہو رہے، آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا جو بھی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ 2 نفل نماز حاجت کے پڑھیں کہ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کو ڈیلی بیسس پر پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج 1 رکوع پڑھا تو کل اس سے آگے کا 1 رکوع پڑھیں گے۔ اگر آج آپ نے 3 رکوع پڑھے تو کل اس سے آگے کے 3 رکوع پڑھیں گے۔ اس کو پہلے والے رکوع کو ریپیٹ نہیں کرنا، یا تو آپ ایک سورہ بقرہ پوری پڑھ لیں روانی کے ساتھ، پوری پڑھ لی اگر آپ نے تو وہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ ڈیلی 1 بار سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پاتے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ کچھ حصہ 2-3 رکوع پڑھ لیا آپ نے آج، اس سے آگے کے 2-3 رکوع اگلے دن، اس سے آگے کے 2-3 رکوع اگلے دن، اس سے اگلے دن پڑھ لیں گے، تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی درود ابراہیمی کو 313 بار پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے 313 بار، اگر آپ کی شروعات ہے درود ابراہیمی، آپ اس سے پہلے نہیں پڑھا کرتے تھے زیادہ، تو آپ 111 تو لازمی اس کی تعداد رکھیں۔ اور دوسرا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ منت ماننا کہ اللہ پاک میرے یہ کام کر دیجئے، جس وجہ سے بھی ہمارے گھروں میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، ہمارے کاموں میں بندشیں ہیں، یا صحتوں کا کوئی معاملات زیادہ بگڑ رہے ہیں، یا روزگار کے معاملات بگڑ رہے ہیں، تو آپ حاجت مان لیں کہ اللہ پاک میں ڈیلی 11 دن، میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 41 دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ 11 دن آپ یہ عمل کریں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، 2 نفل نماز حاجت کے پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ پڑھیں، اور ساتھ میں درود ابراہیمی کی مختص تعداد۔ اگر ایک ہی وقت ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کر سکتے ہیں الگ ٹائمنگ سے، لیکن ایک ٹائم مخصوص نشست اور مخصوص وقت جو ہے نا وہ بہت پاورفل بنا دیتا ہے آپ کے وظیفے کو۔ تو آپ یہ عمل کریں، اور جب یہ تینوں چیزیں پڑھیں گے تو کہ اللہ میں 11 دن تک یہ عمل کروں گا اور اللہ پاک میرا یہ کام کروا دے، تو مزید 11 دن اس کے آگے کے میں شکرانے کے طور پہ ادا کروں گا یا کروں گی، تو اللہ پاک ضرور فضل و کرم فرمائیں گے۔ اور کسی بھی چیز میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے اپنا ڈیسیشن لیجئے، آس پاس کے ماحول کو اور سب سے بڑھ کر اپنا حصار کو مضبوط بنائیے صبح شام کے اذکار سے۔
ہم سب کے پاس نیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں صبح شام کے اذکار، اور ہمارے پاس بکس میں بھی ہوتے ہیں جو اسلامک بکس ہوتی ہیں، نہیں تو کارڈز کی صورت میں بھی شاپ سے مل جاتے ہیں۔ تو ہاں، جو اپنے اذکار ہیں اس کو آپ صبح شام کے اذکار کو ضرور کریں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ پر اٹیک ہی نہیں ہو پائے گا تو آپ کا بچاؤ جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ اس پر عمل کریں گے، اور اللہ پاک سے بھی یہی امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے ان اعمال کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول و مقبول فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ